کا کوئی نوٹیفیکیشن حکومت نے کہا جی آج نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ انہیں وفاقی وزیر سے ہٹا دیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اب یہ ہمارا بہت ساتھی بھی ہے اور دوست بھی، اور اس کے لیے احترام بھی ہے فیصل واڈا صاحب کو، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھ سے پوچھتا کہ کیا آپ کو بھی نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فرق سلیم صاحب نے کئی پروگرام میرے ساتھ بیٹھ کے کیے ہیں اور ہر پروگرام میں آپ ان کو یہ انٹروڈیوس کرا رہے تھے کہ وہ یہ حکومت کے اسپوکس مین ہیں۔ اور میرے پروگرام میں اتفاق سے نہیں آپ کہہ نہیں، میں آپ سے مراد میں آپ سے ذات نہیں، کئی میڈیا پہ پروگرام ہے، ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ اس حکومت کے سپوکس مین ہیں، کیونکہ یہ اسی طرح جو بھی کر بیٹھے ہوتے تھے وہ انٹروڈیوس کراتے تھے۔ انہوں نے ایک سجیشن دی، انہوں نے اس حد تک یہ چلے گئے کہ انہوں نے کہا ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا تو انہیں پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے اتنے زمانے سے وہ جب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا سپوکس مین ہوں اور آپ کی بیہاف پہ باتیں کرتے تھے، آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے، اور ایک دفعہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے اور آپ نے یہ کیا، اس سے ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ پوری کیبنٹ کی بھی نوٹیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے، جتنے ایڈوائزر ہیں ان کے بھی نوٹیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ان سے گلا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں خود بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، کیونکہ جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیگم صاحبہ کا کہا لائٹر موڈ میں کہا تھا نا، جو بھی نہیں لائٹر بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا وہ موڈ ابھی میں اس میں پوزیشن والے میں ابھی تک چل رہا ہوں تو مجھے بعض دفعہ یہ چیزیں بھی انہیں دیکھنی ہے۔ نہیں لیکن جس طرح فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس حکومت میں ناظرین، واٹس ایپ پہ جاوید عباسی صاحب آپ کے دور میں بھی اسی طرح کام ہوتا تھا، یا کیونکہ یہ حکومت واٹس ایپ پہ تیزی سے کام کرنے کی عادی ہے تو اس لیے یہ ٹریل سارا چھوڑ دیتے ہیں پیچھے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی دعوے کیے نا، جو قوم سے وعدے کیے ہیں، یہ اتنے جلدی ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہ دعویٰ تھا عمران خان صاحب کا پچھلے کئی عرصے سے، اور وہ ایک مثال دیا کرتے تھے اپنی الیکشن کمپین وہ کنٹینر پہ وہ جب وزیر اعظم بن کے کہ جب ہم آئیں گے تو کوئی انٹرفیرنس، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس پولیس کے اوپر نہیں ہوگی، کوئی ٹرانسفر پوسٹ نہیں کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے، نہ وزیر کے نہ ایم این اے کے۔ آپ 3 واقعہ دیکھ لیں، یہ فوری طور پر آئے تو پاک پتن والے معاملے میں انہوں نے کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، انہوں نے دوبارہ پنجاب آئی جی کا معاملہ ہوا تو انہوں نے سبق نہیں سیکھا، پھر انہوں نے اسلام آباد آئی جی والا معاملہ ہوا انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ ساری دنیا کو یہ سبق دیتے تھے کہ ہم آئیں گے، ہماری پولیس ہوگی، اور وہ بالکل، اور اب اگر منسٹر جی کہتے ہیں کہ ایس ایچ او لیول پہ اگر فیڈرل منسٹر جا رہے ہیں، میرا خیال ہے تاریخ میں کسی کی مجھے نہیں مثال ملتی ہو کہ کوئی فیڈرل منسٹر یہ چاہتا ہو کہ میں نے فلاں ایس ایچ او کس جگہ لگنا ہے اور کس کو ہم نے لگوانا ہے اور وہ آئی جی کو، یہ تو کام ہی نہیں ہے۔ اگر کام ہے تو آئی جی کا تھا یا ایس ایس پی سے آپ بات کرتے، لیکن اگر آپ تھانہ لیول پہ بھی جا رہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایم این اے صاحب تھے اور جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ ان لوگوں کو چینج ہونا چاہیے، اور ان ایس ایچ او جو ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ فائنانس منسٹر اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے ہیں نا، ان کا حق نہیں ہے؟ نہیں، حق ان کا، حق اگر ان کا ہے تو یہ دنیا ساری میں، یہ خیبر پختون، اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جو خیبر پختون کی خواہ کی باتیں کریں یہ باتیں سچائی پر مبنی نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہاں ریموٹ ہے، وہاں اس کو میڈیا زیادہ کور نہیں کرتا، جس طرح پنجاب اور اسلام آباد ہوا ہے، جو ہی ان کی حکومت آئی یہ ایکسپوز ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی، انہوں نے کہا میڈیا کا سارا ایکسپوز کر رہے ہیں، ایکسپوز نہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہاں کئی خبریں ہوتی تھی نا جو یہاں نہیں پہنچتی ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم درانی کتاب کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم پنجاب پولیس کو اس طرح کریں گے جس طرح خیبر پختونخوا کی۔ ایک ہفتہ یہ درانی صاحب کو ساتھ لے کر وہاں نہیں بیٹھ سکے، اس لیے کہ پنجاب میں درانی صاحب، یہ ناصر درانی صاحب ہیں ابھی بھی ان کے ایڈوائز کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ پوزیشن سے ہٹا دیا انہوں نے۔